اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتینت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے اس پیشکش میں خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں احادیث مبارکہ کے بارے میں جانا تھا، اور آج بھی آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں احادیث مبارکہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم میں کچھ مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان سے یہودیوں نے بغض کیا، یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا، اور انصاری نے ان سے محبت کی، یہاں تک کہ ان کو اس مرتبے پر پہنچا دیا جس پر وہ نہ تھے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں غلو کرنے والا جو میری ایسی تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا بغض رکھنے والا کہ میری عداوت اس کو میرے اوپر بہتان لگانے پر آمادہ کرے گی۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ میرے متعلق دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں غلو کرے گا، دوسرا وہ جو مجھ سے بغض رکھے گا۔ متعدد سندوں کے ساتھ منقول ہے، حتیٰ کہ کتب شیعہ میں بھی موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں کئی مقام پر یہ قول بعبارت مختلف مذکور ہے۔ ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ میرے متعلق جو متوسط گروہ کا عقیدہ ہے وہی اچھا ہے۔ وہ یہ بھی فرمایا کہ سواد اعظم یعنی اسلام کی بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کا جو اعتقاد آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے وہی حق ہے، کیونکہ درمیانی گروہ یہی ہے، اور خوارج اور روافض دونوں ہلاک ہونے والے ہیں۔ خوارج نے ان سے عداوت کی، یہاں تک کہ ان کے ایمان کا ہی انکار کر دیا۔ اور روافض نے ان کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کی ایک فرقے نے ان کو خدا مان لیا، اور کم سے کم غلو جس فرقہ میں ہے وہ اثنا عشریوں کا ہے، مگر ان کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ آپ کو ہر صفت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل مانتا ہے، اور در پردہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور دوسرے انبیاء سے آپ کو افضل کہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی مشابہت یہاں تک کہ ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کا گروہ پہلے پیدا ہوا اور ان کی محبت میں غلو کرنے والے بعد میں نمایاں ہوئے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن یعنی خوارج پہلے ظاہر ہوئے اور ان کے بعد روافض کا وجود ہوا، اور جو نسبت یہود و نصارہ میں ہے بالکل وہی نسبت خوارج و روافض میں ہے۔ یعنی جس طرح یہود ایک سچے کے منکر اور نصارہ مشرک ہے اور نصارہ مشرک ہے، اسی طرح خوارج بھی ایک سچے کا انکار کر رہے ہیں، اور روافض شرک میں گرفتار ہے۔ بعض مشرک فی الالوہیت میں ہے اور بعض مشرک فی النبوت ہے، اور جس طرح اہل اسلام یہود و نصارہ کے وسط میں ہے بالکل اسی طرح اہل سنت و جماعت خوارج و روافض کے درمیان میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا خلافت کا حق داران لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ مقصود یہ ہے کہ ان چھ حضرات کو علاوہ قابلیت کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی دولت بھی حاصل ہے، مگر اس سے دوسروں کو نفی مقصود نہیں ہے۔ آج کے اس خاص قسط میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔